بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسیحہ خواتین عالم، خاتون جنت، شہزادی کونین، ام الحسنین، سیدہ عابدہ طاہرہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد پر احتراماً وہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، جن کا احترام کل انبیاء علیہم السلام پر واجب تھا۔ وہ معظمہ مقدورہ طاہرہ بی بی اپنے پیارے بابا خاتم المرسلین کے وصال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محض 75 یا 95 دن یا اہل سنت روایت کے مطابق 6 ماہ زندہ رہ سکیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اپنے وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں۔ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، پہلے میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ مستارک علی میں امام حاکم نشا پوری نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت وصال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی کیا تم خوش نہیں کہ تم امت اسلام اور تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو؟ کائنات کی افضل ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تاریخ میں جگمگا رہا ہے کہ جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا، اس نے نبی کو ہی نہیں اللہ کو ناراض کیا۔ کتنی عظیم بی بی تھی جنہیں اتنا مقام ملا کہ ان کی ناراضگی صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، خالق کائنات کی ناراضگی تھی۔ اگر بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے محبت ضرب المثل تھی تو بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی تاریخ میں بے مثل ٹھہری۔ الخصال میں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ 5 افراد سب سے زیادہ روئے، اور وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ بابا کی جدائی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا گریا کرتی کہ مدینہ کی در و دیوار گریا کرنے لگتے۔ معجم الکبیر میں رقم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا نوحہ پڑھتی کہ ہجکی بن جاتی اور یہ کہتی جاتی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، جو آسمان سے وحی لے کر اترتے تھے۔ طبرانی بہار الانوار میں روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی بند کر دی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ اپنے باپ کے مؤذن کی اذان سنوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حکم پر اذان دینی شروع کی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گش کر گئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میت کو تابوت میں اٹھایا جائے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی خاتون جس کی میت تابوت میں اٹھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے اور حجاب کو کس قدر اہمیت دیتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے،
اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی آغوش میں بٹھا لیتے، انہیں بوسے دیتے اور فرماتے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھتا ہوں، اس کے دہن سے جنت کے میووں کا لطف لیتا ہوں۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخری وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کرتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عادات، چال چلن اور اٹھنے بیٹھنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نجران کے عیسائی جب دلیل سے اسلام کی عظمت کو نہ مانے تو اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے مبالغہ کرو، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سچے دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ پھر جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو، اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں کے لیے اللہ کی لعنت یعنی عذاب کی بد دعا کریں۔ عیسائی علماء پہلے تو اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لے گئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خاتون اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نفس ساتھ تھے تو عیسائی مبالغے سے دستبردار ہو گئے۔ عیسائیوں کا اسقاف اعظم چیخ اٹھا کہ ان سے مبالغہ نہ کرو، اگر ان ہستیوں نے بد دعا کرتی تو قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر یہ ہستیاں پہاڑ کو اشارہ کریں گی تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ پس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزر جائیں گی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا ولی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رشتہ کے، تا ابد باقی ہے اس دنیا میں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ کوثر کا زندہ معجزہ ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ اللہ کے حضور بھی بے مثل مقام رکھتی تھی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔